अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल दिस निकाबी गर्ल। आज हम रिएक्ट करने वाले हैं डॉक्टर इसरार अहमद की वीडियो पर, जो मेरे फेवरेट स्कॉलर हैं, जिनकी प्रेडिक्शंस आज भी साबित हो रही हैं दौर हाजिर, जो कि 2023 चल रहा है। और आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने वाले हैं, उन्होंने बयान की हैं क़यामत की 7 बड़ी निशानियाँ। तो हम इस वक्त किस दौर में मौजूद हैं, हम ये जानते हैं वीडियो को स्टार्ट करने के बाद। तो वीडियो शुरू करते हैं विदाउट डिलेइंग। अलामात कुबरा का जिक्र, बड़ी अलामतें जो कि बिल्कुल खर्क आदत के अंदाज में, इनका मामला जो है वो आपके नाप तोल में नहीं आ सकता। आपकी केमिस्ट्री फिजिक्स उनका जो है वो नहीं कर सकती, इदराक होगा ये क़यामत की। उनमें नंबर 1 क्या है? एक बहुत बड़ा धुआं आएगा, पूरी दुनिया को लपेटेगा। नंबर 2, दज्जाल का ज़हूर होगा, जो अपनी खुदाई का दावा लेकर आएगा और बनवाएगा। उसके हाथ में हो जाएंगे, कब्जे में हो जाएंगे सारे ज़राए पैदावार। उसकी तरफ भी पहला कदम उठ चुका हो, ट्रिप्स के नाम से मुआहदा हो चुका है। कोई मुल्क अपना बीज पैदा नहीं कर सकता। ये बीज हमने डेवलप किए हैं। इनके डेवलपमेंट से पहले तुम एक एकड़ से कितनी गंदम लेते थे, आज कितनी ले रहे हैं? किस बिना पर? जेनेटिक्स का जो काम हमने किया है उसकी बिना पर होना। हाँ, तो हमारा हक है, इसकी रॉयल्टी हमारे पास आनी चाहिए। लिहाजा सिर्फ उन इदारों से, मल्टी नेशनल से खरीदा जाएगा बीज, और बीज भी वो देंगे वो कि जिससे जो फसल उगेगी वो बीज नहीं ला सकते, वो बीज का काम नहीं कर सकते। जैसे आपको मालूम है कि आपके यहाँ जो गोश्त खाया जाता है मुर्गे का, तो मुर्गा जो है उसमें, मुर्गा हो या मुर्गी हो, उसके अंदर कोई वो कैफियत ही नहीं है। उनके अंडे जो है उनसे आप बच्चे हासिल नहीं कर सकते। है तो अंडा, देखने में तो अंडा है, लेकिन वो अंडा जो है उससे बच्चा तो नहीं हासिल कर सकते। ऐसे ही वो गंदम का बीज देंगे, नजर आएगी गंदम, लेकिन उसके अंदर वो सलाहियत नहीं है कि उससे जो फसल उगेगी उसका नतीजा जो है वो भी आप ले सकते। ये होना है, अल्लाह जाने, कदम उठ रहे हैं उधर। फिर ये है कि दाब्बतुल अर्द, जमीन से एक हैवान नमूदार होगा, जमीन शक होगी। अभी मैं कह रहा हूँ खर्क आदत है, ये चीज़ें वो नहीं है जो हमारी किसी हिसाब किताबें, जो बातें पहले आई हैं वो तो हिसाब किताबें आ रही हैं, सारी समझ में आ रही हैं, सारी चीज़ें मुशाहिदा उनका हो रहा है। लेकिन यह है कि दाब्बतुल अर्द, ये कहते हैं कि कोहे सफ़ा, इसमें तो नहीं है हदीस में, कोहे सफ़ा फटेगा और उसमें से एक हैवान दाब्बा वो जाहिर होगा। तो इसीलिए फरमाया है वैज़ा वक़ाल कौलो अलैहिम अख़रजना लहुम दाब्बतम मिनल अर्द तुकल्लिमुहुम, तो हम अंदर से पेट के चीर कर जमीन के पेट को एक हैवान को बरामद करेंगे जो इंसानों से बात करेगा, गुफ्तगू करेगा। नंबर 4, तुलू शम्स मिनल मग़रिब, ये भी खर्क आदत। सूरज तो तुलू होता है मशरिक़ से, गुरूब होता है मग़रिब में, लेकिन उस वक्त मामला उल्टा होता है। यानी जो कायनात के अंदर जो गड़बड़ होगी कुछ समझ में बात आती है कि ये मामला जो है, ये तो इस पूरे सोलर सिस्टम को अगर बदल देते हैं तो मशरिक़ मग़रिब हो जाना, मग़रिब मशरिक़ हो जाना, समझ में आने वाली बात है। इसके बाद है ईसा इब्न मरियम का नुज़ूल, इसके बारे में आज मैंने गुफ्तगू की है तफ़सील से। ये नुज़ूल होना है, ये अलामात क़यामत में से हुज़ूर ने बयान फरमाया है, और कुरान मजीद की जो इस्तिलाहात है उसके हवाले से मैं नस्स क़तई जो है वो मैं आपके सामने रख चुका हूँ। फिर याजूज माजूज का एक मामला है, ये मैं अभी इस वक्त ज़्यादा इस पर बात नहीं कर सकता। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के नुज़ूल के बाद 2 काम हो गए। यहूदियों का कला कमा खत्म, तमाम यहूद, एक काम तो ये हो। और नंबर 2, ईसाइयत का खत्म हो जाना। ईसाइयत की नफी कर देंगे, भाई मैं, तुम मुझे खुदा का बेटा बनाए बैठे हो, मैं तुमको खुदा का बेटा नहीं हूँ, मैं तुमका बंदा हूँ रसूल। मैंने तुमसे कब कहा था कि मुझे खुदा का बेटा बना? नंबर 2 ये कि वो खिंजीर को कत्ल कर देंगे, यानी ये तुमने खिंजीर कब से खाना शुरू कर दिया? मैं तो तुमको निकाह इजाजत देकर गया था, ये तो शरीयत मूसवी में हराम था, और मैं कहकर गया था कि यही शरीयत तुम पर लागू रहेगी। हाउ कम तुमने कैसे? आज भी बहुत से रोमन कैथोलिक्स जो है वो सूअर नहीं खाते, वो है उनके अंदर कुछ ना कुछ बात जो है, जो हज़रत ईसा की तालीमात का कुछ असर उनके यहाँ है। मैं तो एक मरतबा, ये 1971 की बात है, 4-5 दिन के लिए ब्रसल्स में रुका था, इसलिए कि वहाँ मुझे एक साहब ने ख़त लिखा था कि वहाँ एक नौजवान है, अभी इसमें ईमान लाया है और उसके कुछ मसाइल हैं, हम कोशिश कर रहे हैं कि मसाइल हल करें। आप भी जा रहे हैं, मैं इंग्लैंड जा रहा था, तो वापसी पर आप उनके यहाँ चंद दिन ठहरे। मैं हैरान हुआ, वैसे उसने मुझे अपने घर ठहराया नहीं, इसलिए कि माँ बाप तो उसके क्रिश्चियन थे, और पुलिस का चीफ ऑफिसर उसका बाप था, चीफ ऑफ पुलिस फोर्स। उसने मुझसे एक दिन खाने पर बुलाया, जैसे होटल में ठहराया। उसने कहा आप इत्मीनान से यहाँ खाना खाएं, इस घर में ना आज तक कोई शराब की बूंद आई है और न ही कोई बोटी आई है सूर। रोमन कैथोलिक। अब अकलौता बेटा था अब्दुल अजीज, उसने बाद में नाम रखा वान कैंटर, उसका नाम था जो कि ओरिजिनल था। फिर उसने नाम रखा अब्दुल अजीज वान कैंटर, पुराना नाम भी नहायत खूबसूरत। 28 साल की उम्र थी, और उस वक्त मैंने देखा था कि उसकी फ़िक़ही मालूमात जो है मेरी मालूमात से 10 गुना ज़्यादा। उसकी वजह क्या है? वो गया था मोरक्को में एज ए टीचर, मुलाजमत करने, पैसा कमाने। वहाँ वो मुसलमानों से उसका हुआ रब्ज़त हुआ, इस्लाम की तालीमात सामने आई, इस्लाम ले आया। अब अकलौता बेटा है, और माँ बाप जो है क्रिश्चियन कैथोलिक्स। जब वहाँ से वापस आया तो फिर कहते हैं कि हमारे दरमियान एक वाहिदा है, वी आर लिविंग टुगेदर।
لیکن یہ معاملہ ہے، ہم مذہب پہ بات نہیں کریں گے، بس باقی جو بھی ہے وہ ساتھ رہ رہے ہیں۔ لیکن میں حیران ہوا، مجھے معلوم نہیں تھا۔ اچھا اس کے بعد اس نے جب اسلام کا فیصلہ کیا تو اس کے سامنے سوال آیا کون سی فقہ اختیار کروں؟ تو اس نے بڑی جو ہے تھورو اسٹڈی کی ہے تمام فقہوں کی، کمپیریٹو اسٹڈی، ان کو کرنے کے بعد پھر فائنل فیصلہ اس کا یہ تھا کہ حنبلی فقہ میں اختیار کروں۔ چاروں فقہوں میں سب سے لیٹسٹ حنبلی ہے، یعنی حنفی نمبر 1، پھر مالکی نمبر 2، پھر اس کے بعد شافعی نمبر 3، پھر یہ امام احمد بن حنبل ہے۔ اور امام احمد بن حنبل کے زمانے تک احادیث بہت بڑے پیمانے پر جمع ہو چکی ہے، جبکہ ابھی حضرت امام ابو حنیفہ کے زمانے میں کوئی اتنا زیادہ جو ہے حدیث قابل ذخیرہ نہیں بنا تھا۔ اسی پر تو لوگ حیران ہوتے ہیں کہ زیادہ حدیث امام ابو حنیفہ کے علم میں نہیں تھی، لیکن بجائے ہے کہ ان کا کوئی فتویٰ جو ہے کتاب و حدیث کتاب اور سنت کے خلاف ہو۔ اگرچہ انہوں نے صاف کہا کہ اگر تم پاؤ کوئی ایسی سچی حدیث، پختہ حدیث جو میری کسی رائے کے خلاف ہو تو میری رائے کو دیوار پر دے مارنا اور اس صحیح حدیث کا پھر پیروی کرنا۔ لیکن ویسے اس کے بعد یہ کمال یہ ہے کہ بہت ہی کوئی شاذ معاملہ ہے کہ جس میں ان کا کوئی فتویٰ وہ کتاب و سنت کے منافی ہو یا سنت کے منافی ہو۔ کتاب پہ تو سوال پیدا نہیں ہوتا، کتاب تو ساری ان کے سامنے موجود تھی۔ اس کے بعد یہ ہے کہ یاجوج ماجوج، جیسے میں بتا رہا تھا آپ کو کہ جب عیسائیت بھی ختم ہو گئی، یہود ویسے ختم ہو گئے، استیصال ہو گیا، جڑ کٹ گئی، اب عیسائیت گویا کہ اسلام میں ضم ہو گئی، عیسائیت مذہب ختم، یہودی خود ختم۔ اب یہ طاقت کتنی ہو جائے گی؟ تقریباً 2/3 دنیا آ گئی، تمام اب عیسائی 2 ارب کے قریب ہیں، 1 ارب 90 کروڑ ہو گیا، مسلمان بھی 1 کروڑ 50-60 لاکھ ہیں، دونوں کو جوڑ لیجیے کتنے ہوگا؟ 6 ارب کل آبادی ہے۔ لیکن اس کے بعد آتا ہے یاجوج ماجوج کا خروج۔ یہ یاجوج ماجوج میرے نزدیک چائنا اور رشیا ہے، ان کی مجموعی طاقت اتنی ہوگی اور یہ اس طرح آئیں گے ہر اونچائی پر سے اترتے ہوئے، پھسلتے ہوئے، جیسے 1962 میں جب وار ہوئی تھی بٹوین چائنا اینڈ انڈیا 1962 میں، تو وہ اس وقت کا شب جو آج بھی اخبارات میں پڑھتا تھا تو یاد، waves after waves of Chinese soldiers were coming down the slopes of Himalayas۔ یہ تو وہ ہے نا جن کی تعداد کا کوئی حساب نہیں ہے۔ اور رشیا اور یہ مل کر جو ہے، میرا اندازہ یہ ہے کہ جب پہلے ملحمۃ العظمیٰ ہوگی وہ عیسائیوں اور مسلمانوں کے درمیان، اس وقت یہ دونوں پاورز نیوٹرل رہیں گی، لیکن غالباً یہ بات طے کر لیں گی کہ ویپنز آف ورلڈ جو ہے ماس ڈسٹرکشن یہ استعمال مت کرنا۔ اگر یہ ویپنز آف ماس ڈسٹرکشن استعمال کرو گے تو ہم میدان میں آ جائیں گے۔ اس میں وہ جنگ جب ہو چکے گی، پھر حضرت عیسیٰ کو فتح حاصل ہو جائے گی، اور پھر یہ کہ یہودیت ختم ہو جائے گی، عیسائیت بطور مذہب ختم ہو کر اسلام میں ضم ہو جائے گا، پھر وہ 40 برس کا عہد حکومت ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ لیکن جب یہ فتح ہو جائے گی ان پر، اب یاجوج ماجوج آئیں گے اور اتنی تعداد میں آئیں گے کہ بحیرہ طبریہ جو ہے اس کا سارا پانی پی جائے گا۔ یہ تو اگر آپ کو کبھی اندازہ ہو یا کوئی آپ جانیں لوگوں کو جو ان چینیوں سے واقف ہیں، وہ کہتے ہیں زمین پر ہلتی ہوئی کوئی چیزوں سے وہ چوری چھوڑ کے کھا جائیں گے۔ جہاں وہ جاتے ہیں ایز اے لیبرر، وہاں کے جو سارے کتے ہیں ختم، ساری بلیاں ختم، ہر شے وہ جو سانپ کھاتے ہیں، ہر چیز کھاتے ہیں۔ اور یہ تمام ایسٹرن کنٹریز میں ہوتا ہے، بڑی ڈیلیشس ڈشز ہیں یہ سانپ وغیرہ وغیرہ، اور یہ جس طرح کھا جائے پانی پی جائے قطرہ نہیں رہے گا اس پر۔ تو پھر جو ہے اللہ تعالیٰ اس وقت جو ہے اس میں ایک ایسی بیماری پیدا کرے گا، یہ سب بن جائے گا، یہ معجزے سے ہوگا۔ یعنی ان کے اوپر فتح جو ہے وہ عام لڑائی کے ذریعے سے نہیں ہوگی، بلکہ اس کے اوپر فتح جو ہوگی وہ اللہ تعالیٰ سے ہوگی، ایک بیماری پیدا ہوگی سب بڑھ جائے گی، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ ایسے پرندے بھیجے گا بڑی لمبی لمبی گردنوں والے، وہ ان سب کو کھا جائیں گے، جیسے ہمارے ہاں گدھ ہوتے ہیں وہ ان کو صاف کر دیں گے۔ ورنہ تو یہ ہے کہ پوری دنیا کے اندر جو بدبو اور جو پیدا ہوتا معاملہ اس سے، تو اس نوع انسانی کی بقا ممکن نہیں تھی۔ ان کے خاتمے کے بعد پھر یہ ہوگا کہ حکومت اسلامی جو ہے پوری دنیا میں حضرت مسیح علیہ السلام کی 45 برس وہ رہیں گے، اسی میں وہ کہلن بھی آ جائے گا، وہ فی المہد و کہلن جو میں نے شروع میں بیان کیا تھا، اسی میں پھر یہ ہے کہ وہ شادی بھی کریں گے، ان کی اولاد بھی ہوگی، اور پھر ان کا انتقال ہوگا تو حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے میں، وہیں پر جہاں حضور اور ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دفن، وہیں پہ ان کو دفن کیا جائے، اور قیامت کے دن حضور فرماتے ہیں کہ میں اور یہ تینوں ساتھ ہیں۔ تو یہ ہے حالات و واقعات۔ بہرحال اس میں یہ ہے کہ یہ نوٹ کر لیجئے کہ جہاں تک ہمارے ہاں آج کل کا معاملہ ہے، میرے نزدیک میں یہ کہنے پر مجبور ہوں، جو رفع و نزول مسیح کو نہیں مانتا وہ کم سے کم منکر حدیث ضرور ہے، میں اس سے کم کا فتویٰ نہیں دے سکتا۔ اب یہ ہے کہ جو لوگ مہدی کو نہیں مانتے ان کا معاملہ میں مختلف سمجھتا ہوں، چند منٹ لے رہا ہوں آپ کو، اس لیے کہ ان کی حدیثیں صحیحین میں نہیں ہیں، بخاری مسلم میں نہیں ہیں، اور یہ کہ بہرحال ان کا معاملہ جو ہے وہ ایسا نہیں ہے حضرت عیسیٰ کے آنے کا جو کچھ ہوگا وہ تو میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیا، لیکن یہ ہے کہ حضرت مہدی ہمارے نزدیک اس میں فرق عادت کوئی ہے ہی نہیں، جیسے ہر صدی کے مجدد ہوتے ہیں آخری صدی کے مجدد وہ ہوں گے، اور میرے نزدیک یہی آخری صدی ہے، اور اسی میں حضرت مہدی کا ظہور ہو جاتا ہے۔ سعودی عرب میں کوئی خانہ جنگی ہوگی کسی بادشاہ کے انتقال کو،
اور پھر اس وقت یہ ظاہر ہوں گے. اس وقت ملک کے حالات کو سنبھالنے کے لیے لوگ ان کو زبردستی نکالیں گے, چھپے ہوئے ہوں گے ایک گھر میں. یہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ ایک بادشاہ کے انتقال پر یہ خانہ جنگی ہو جائے گی اور ایک شخص مدینے سے بھاگ کر مکے میں چھپ جائے گا. یہ تو ہے ان کے الفاظ, میں توجیہ کر رہا ہوں. یہ لوگ ان کی طرف دیکھ رہے ہوں گے کہ یہ جو وقت آیا ہے فتنے کا ہماری قوم پر, ہمارے ملک پر, تو ان کی شخصیت ایسی ہے کہ یہ بیچ میں آئیں, صلح صفائی کرائیں, اور وہ جو ہے اس ذمہ داری سے بچ کر بھاگیں گے اور جا کر مکے میں چھپ جائیں گے. پھر لوگ انہیں تلاش کر کے نکالیں گے اور زبردستی ان کے ہاتھ پر بیٹھ کریں گے, ورنہ وہ اتنے بڑے منصب کو. اور پھر یہ بھی ہے, ایک حدیث میں آتا ہے کہ اس نے فی لیلۃ واحدہ, ایک رات میں ان کی مکمل اصلاح کر دے گا. یعنی اگر کوئی تھوڑا بہت نقص اور عیب ہوا بھی, کوئی کمی کوتاہی ہوئی بھی, تو اللہ تعالیٰ ایک رات میں اصلاح کروا دے گا. لیکن ہمارے نزدیک اس قدر کوئی خرق عادت ہے ہی نہیں. البتہ جو کہتے ہیں اہل تشیع, وہ خرق عادت ہے کہ ان کے 12ویں امام جو ہے وہ بچپن ہی کے اندر اس خوف سے کہ جو بنو عباس بادشاہ ہیں وہ ان کو قتل کر دیں گے, تو وہ ایک غار میں چھپا دیے گئے. اب وہ 1200 برس سے اس غار کے اندر چھپے ہوئے, اور اس کے بعد وہ ظاہر ہوگی, وہ امام مہدی ہوں گے. اس میں خرق عادت ہے, لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ محض خرق عادت کی بنیاد پر ہم اس کی نفی نہیں کریں گے. کیوں؟ کیا ہم یہ نہیں مانتے کہ اصحاب کہف 300 برس تک سوئے رہے؟ یہ کیا عام بات ہے؟ حضرت عزیر علیہ السلام اللہ نے انہیں موت دی, موت, اور 100 برس کے بعد زندہ کر کے اٹھا لیا. تو خرق عادت حضرت عیسیٰ کو ہم اتنا بڑا خرق عادت مانتے ہیں کہ اٹھا کر آسمان پر, تیسرے آسمان کے اوپر ہے, موجود ہے, ابھی ہے. شب معراج میں تیسرے آسمان پر حضور کی ملاقات ان سے ہوئی. تو یہ خرق عادت کی بنیاد پر نفی نہیں ہم کرتے. ہو سکتا ہے, لیکن یہ کہ اس کے لیے ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں, کوئی احادیث نہیں, کچھ نہیں, اس لیے ہم اس کو نہیں مانتے. البتہ خود وجود جو ہے حضرت مہدی کا, وہ کوئی عجیب بات نہیں. وہ تو جیسے پہلے بھی آئے ہیں ہمارے مجددین, ایسے مجدد ہوں گے اور دین کو چانا کر دیں گے. ایک صحیح اسلامی ریاست جو ہے وہ عرب میں قائم ہو جائے گی دوبارہ. حضور نے فرمایا وہ عدل اور انصاف سے عرب کو اسی طرح بھر دے گا جیسے کہ وہ اس سے پہلے ظلم اور جور اور زیادتیوں کے اوپر سے بھری ہوئی ہوگی. تو یہ کام ہوگا, یہ تو مجدد کا کام ہوتا ہی اس حوالے سے. لیکن بہرحال میں نے پھر بھی کہا کہ اگر احادیث کی کمزوری کی وجہ سے کہ صحیح عین میں نہیں ہے, اگر کوئی شخص انکار کرے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں, ٹھیک ہے. لیکن جو حضرت عیسیٰ کے رفع سماوی اور حضرت عیسیٰ کے نزول کا انکار کرتا ہے, وہ کم سے کم, میں انہیں اور آگے کوئی فتویٰ نہیں دیتا کہ وہ کافر ہو گیا یا یہ ہو گیا یا وہ ہو گیا, لیکن منکر حدیث کے لائن میں تو وہ لازماً کھڑے ہو گئے, کیونکہ اتنی واضح اور پکی حدیثیں ہیں حضرت مسیح کے نزول کی, اور علامات قیامت میں جس طرح کا ذکر آتا ہے, اس سے انکار جو ہے وہ جب تک آپ پوری حدیث کے ذخیرے کا انکار نہ کریں اس وقت تک ممکن نہیں ہے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین. اس میں صرف میں ایک چیز ایڈ کرنا چاہوں گی کہ ڈاکٹر اسرار کے نزدیک یاجوج ماجوج چائنیز ہوں گے, جبکہ روایت میں آتا ہے کہ ان کے کان اتنے لمبے ہوں گے کہ اگر وہ لیٹیں گے تو ایک کان کو اپنا بچھونا بنا لیں گے اور دوسرے کان سے اپنے آپ کو ڈھانپ لیں گے, یعنی کہ چادر کا کام دیں گے ان کے کان. تو ہاں, کچھ نہیں کہہ سکتے کہ یاجوج ماجوج کون سی قوم ہے, یہ اس پلانٹ پہ ایگزسٹ کرتی ہے یا دوسرے پلانٹ پہ ایگزسٹ کرتی ہے. یہ تو جب قیامت کی نشانی نمودار ہوگی اسی وقت ہم واضح طور پہ کہہ سکتے ہیں کہ ہاں اس چیز کا ذکر ہے. بہرحال ہم نے سیکھا, ہمیں جانا کہ قیامت کی 7 بڑی نشانیاں کتنے اچھے انداز میں انہوں نے ڈاکٹر اسرار احمد نے بتائی ہیں, اور ملتے ہیں ہم نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ.